السلام علیکم عزیز ساتھیو، گزشتہ درس میں ہم نے تجوید کی وضع و وضعین تجوید اور ارکان تجوید کو بیان کیا تھا۔ اسی درس میں ہم ایک دوسرے شے کے بارے میں بیان کرنے والے ہیں جسے لحن کہتے ہیں۔ یہ تجوید کی ضد ہے۔ تو لحن کی لغوی معنی ہے غلطی، خوش آوازی، لغت، لب و لہجہ، اشارہ اور چالاکی۔ لیکن یہاں ہماری مراد لحن سے غلطی ہے۔ ابھی لحن اور غلطی دو قسم پر ہوتی ہے۔ نمبر ایک لحن جلی یعنی بڑی اور واضح غلطی۔ نمبر دو لحن خفی یعنی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی جو ماہرین تجوید کے علاوہ اور کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ اب لحن جلی اصطلاح میں اس قسم غلطی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ لفظ بدل جائے، خواہ کے معنی بدل جائے یا نہیں۔ پھر لحن جلی کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تبدیل الحرف بالحرف یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد یا الخمد پڑھنا۔ نمبر 2 تبدیل الحرکت بالحرکہ یعنی ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا، جیسے لما کتبت کی جگہ لما کتبتی یا انعمت کی جگہ انعمت پڑھنا۔ نمبر 3 زیادت الحرف و نقصانها یعنی ایک حرف کو گھٹانا یا کم کرنا، جیسے الحمد کی جگہ الحمدو پڑھنا اور لم یولد کی جگہ لم یولد پڑھنا۔ نمبر 4 تبدیل الحرکت بالسکون یا تبدیل السکون بالحرکہ یعنی ایک حرکت کی جگہ سکون پڑھنا یا سکون کی جگہ حرکت پڑھنا، جیسے صدقنا کی جگہ صدقنا اور انعمت کی جگہ انعمتا پڑھنا۔ نمبر 5 تبدیل المشدد بالمخفف یا تبدیل المخفف بالمشدد یعنی ایک مشدد حرف شد والا حرف کی جگہ مخفف حرف یعنی بغیر شد والا حرف پڑھنا یا مخفف کی جگہ مشدد پڑھنا، جیسے ایاک کی جگہ ایاک اور کسبہ کی جگہ کسبہ پڑھنا۔ لحن خفی اصطلاح میں ان قواعد کا چھوڑنا جن کے ساتھ قرآن مجید میں تحسین اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ دونوں کا حکم لحن جلی کرنا حرام ہے اور سننا بھی اسی حکم میں ہے یعنی حرام ہے، اور اس کے ساتھ کبھی کبھی معنی ایسا بدل جاتا ہے کہ نماز بھی فاسد ہو جاتا ہے اور ان سے بچنا فرض ہے، بخلاف لحن خفی کے کہ وہ کرنا مکروہ ہے اور شرعاً ان سے بچنا مستحب ہے، لیکن قراء کے نزدیک ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ آج کا درس اس پر اختتام کو پہنچتا ہے، تو پھر ملتے ہیں باقی دروس میں۔ خدا حافظ۔